بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ایمان افروز اور روح کو سکون دینے والی ویڈیو ایک ایسی عظیم تصویر کے متعلق ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، جو گناہوں کو مٹانے، درجات بلند کرنے، دل کو سکون دینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور وہ عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ نماز کے بعد کے لمحات قبولیت، برکت اور ذکر الہی کے لمحات ہوتے ہیں، اور جو بندہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ توحید کا عظیم اعلان ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اپنے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور اپنے دل سے دنیا کی محبت کو کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں اس ذکر کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ پورا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
ذرا غور کیجئے کتنی عظیم فضیلت ہے کہ چند لمحوں کا ذکر انسان کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد اس مبارک کلمے کو اپنا معمول بنا لے تو یہ اس کے رزق میں برکت، دل کی پریشانیوں میں کمی، روحانی سکون اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ عصر کا وقت خود بھی بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو خسارے سے بچنے کا راستہ، ایمان، نیک اعمال، حق کی نصیحت اور صبر کو بتایا، اور ذکر الہی ان تمام نیکیوں کی روح ہے۔ محترم ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، دل بے چین ہے، رزق میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، اور جب تعلق مضبوط ہو جائے تو مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین سوچئے، جب رب العالمین اپنے بندے کو یاد فرمائے تو اس کی قسمت کیسے نہ بدلے۔ محترم ناظرین، اس مبارک تسبیح کے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عصر کی نماز مکمل کرنے کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائے، ابتدا میں 3 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اخلاص اور توجہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کم از کم 33 مرتبہ، 100 مرتبہ یا جتنا ممکن ہو پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ دل کو سکون، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور روحانی طاقت نصیب ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی مخصوص تعداد یا عصر کے بعد لازمی طور پر اس ذکر کو خاص فضیلت کے ساتھ جوڑنے کے لیے صحیح حدیث کا ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عموماً طور پر ذکر الہی ہر وقت باعث اجر ہے، اور یہ مبارک کلمہ بھی عظیم فضیلت والا ذکر ہے۔ محترم ناظرین اکرام، دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد
لا الہ الا اللہ ہے۔ جب انسان اس کلمے کو دل سے پڑھتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میں صرف تیرا بندہ ہوں، میری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، میری حاجات تیرے سامنے ہیں، میری زندگی اور موت تیرے لیے ہے، بس اے میرے رب مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور میری اولاد کو نیک صالح بنا، میرے گھر میں سکون عطا فرما، اور مجھے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پائے، زندگی میں برکت آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، تو آج ہی سے عصر کی نماز کے بعد اس مبارک ذکر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور یقین رکھیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنائے، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہمیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمارے دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول اور مقبول عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو چینل کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔